سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج ہم غزوہ احد کے بنیادی حالات و واقعات پر انشاءاللہ العزیز اپنے اس درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مختلف وجوہات سے اسلامی تاریخ میں اہمیت کا باب رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان واقعات کی حکمتیں، ان واقعات کے وہ اثرات جو امت مسلمہ اور کفار پر مرتب ہوئے، ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ آج غزوہ احد کے بنیادی حالات و واقعات پر اپنی گفتگو کو میں شروع کرتا ہوں۔ وادی بدر میں قریش کو جس ہزیمت اور جس تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑا، وہ اپنے لحاظ سے کفار کے لیے انتہائی رسوا کن معاملہ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب دنیا میں جتنے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، ان کے لیے کفار مکہ بنیادی اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف کی نگرانی، بیت اللہ شریف کی خدمات، وہاں پر آنے والے قافلوں کی خدمت کرنا، وہاں پر آنے والے مشرقین کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، تجارتی نقطہ نظر سے، مذہبی نقطہ نظر سے اہل مکہ کو ایک اہمیت حاصل تھی جو تمام کے تمام مشرقین قبائل تسلیم کرتے تھے۔ مشرقین قبائل کے ہاں اہل مکہ کی عزت، ان کی رفعت، ان کی لیاقت، ان کی طاقت، ان کا مال و دولت، یہ سب کا سب مسلمہ مانا جاتا تھا۔ جیسے آج امت مسلمہ میں سعودی عرب کو ایک بنیادی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مقدس مقامات اس مقام پر موجود ہیں، ایسے ہی بت پرستوں کے لیے بیت اللہ شریف بتوں سے بھرا پڑا تھا، اور یہاں پر آنے والے تمام افراد کے لیے اہل مکہ ایک آئیڈیل شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ لہٰذا ان بت پرستوں کے مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے متولی ہونے کی وجہ سے سارا عرب ان کی تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ بتوں کے بارے میں اگر لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہوتا تو پہلے لوگ ان کی راہ میں آنکھیں نہیں بچھایا کرتے تھے۔ یہ نقصان اہل مکہ کے لیے اس جنگی پسپائی سے زیادہ کربناک ثابت ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کو مذہبی طور پر، معاشی طور پر، تجارتی طور پر اور دیگر کئی معاملات کے ضمن میں بنیادی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ابھی تک تمام جزیرہ عرب میں بسنے والے سارے قبائل قریش کی سیاسی برتری کو تسلیم کرتے آئے تھے، لیکن اس شکست نے ان کی پیشانی پر وہ کلنک کا ٹیکا لگا دیا کہ اگر ہم نے اپنے
مرنے والوں کا بدلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے نہ لیا تو ہماری یہ مسلمہ حیثیت متنازع فی بن جائے گی۔ عرب دنیا کے اندر ہمیں شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور یہ بات عین ممکن ہے کہ کل کو ہمارے اس اثر و رسوخ کو کم ہوتا ہوا دیکھ کر دوسرے قبائل مکہ میں متولی بننے کی خواہش ظاہر کر دیں۔ لہٰذا کئی پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو اہل مکہ کو جس ہزیمت سے گزرنا پڑا تھا، اور یہ وہ مجموعی اسباب تھے جس نے قریش مکہ کو مجبور کر دیا تھا کہ مسلمانوں پر دوبارہ چڑھائی کی جائے، مسلمانوں سے نبرد آزما ہوا جائے، قبائل عرب اپنی گردی ہوئی ساکھ کو، اپنے خداؤں کے ڈولتے ہوئے اس تصور کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ پھر ایک بدخون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ اور سب سے اہم وجہ، اہل مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کا کوئی فرد، جس کا تعلق بحیثیت بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہر گھر کے ساتھ کسی فرد کا تعلق تھا جن کو رسوائی کی موت بدر کے مقام پر اللہ نے عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ تمام حالات و واقعات، ان کی شخصیت پر لوگوں کی اٹھنے والی انگلیاں، ان کے اپنے عزیز و اقربا کا خون بہہ جانا، بہت بڑے بڑے افراد کا قتل ہو جانا اور بہت سے لوگوں کا قیدی بن جانا، یہ وہ تمام حالات و واقعات تھے جو غزوہ احد کے بنیادی محرکات سمجھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام کے تمام افراد، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ اور چند دیگر ایسے افراد جن کے عزیز و اقربا اس جنگ میں مارے گئے تھے، یہ سب کے سب مل کر ابو سفیان کے گھر آتے ہیں، اور ابو سفیان سے اس معاملے میں مشاورت کی جاتی ہے کہ جو آپ تجارتی قافلہ لے کر اس پر ساز و سامان لاد کر لائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اصل رقم ان کے مالکوں کو واپس دے دی جائے، اور جو 50,000 موجودہ 50,000 پاؤنڈ کی رقم انویسٹ کی گئی تھی وہ اس کے مالکوں کو واپس دی جائے، اور جو 50,000 پاؤنڈ جو آج کا موجودہ پاؤنڈ ہے، یہ رقم ہم مسلمانوں کے خلاف جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کریں، اور ہم میں ہر شخص اپنا نفع چھوڑ دے، اپنی اصل رقم واپس لے، اور جو اس پر حاصل ہونے والا نفع ہے اس سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیاروں کو خریدا جائے اور مسلمانوں پر ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر چڑھائی کر دی جائے۔ لہٰذا اس تجویز پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ ابو سفیان کو اپنا رہنما، اپنا قائد تسلیم کیا گیا۔ ابو سفیان نے کہا انا اول من اجاب الی ذالک بنو عبد المطلب معی، یعنی سب سے پہلے میں اپنا نفع اب اس مقصد کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ اولاد عبد المطلب بھی اپنا نفع پیش کرتی ہے۔ یہ بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی کہ اپنے نفع کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وہی قافلہ جس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لائے تھے۔ ہر شخص کثیر رقم اس معاملے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ سے روکیں، یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کرے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت، افسوس، یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ یہ پیسہ لگا رہے ہیں اسلام کے خلاف، جب پیسہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب فرمائے گا اور اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پیسہ لگانا ان کے لیے باعث حسرت ہو جائے گا کہ ہم نے اتنی رقم اس راہ میں کیوں لگائی۔ مال خرچ کرنے کے بعد، یعنی اسلحے کے لیے اتنا مال وقف کرنے کے بعد، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اہل مکہ اپنے ارد گرد کے قبائل کی ہمدردیاں حاصل کریں اور وہاں سے مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی افرادی قوت کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے۔ لہٰذا اس مشن کے لیے چند زبان اشخاص جو زبانی طور پر لوگوں کو قائل کرنے میں مہارت رکھتے تھے اور لوگوں کو جوش و ولولہ دلا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے،
ان میں عمر بن عاص، عبداللہ بن الزبعری، حبیرہ بن وہب، ابو عزہ، عمر بن عبداللہ الحجمی، یہ وہ افراد تھے جن کو مختلف قبائل کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہاں پر جا کر اپنے درس و بیان سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کریں۔ یعنی گویا کہ اس جنگ کے اندر فقط اہل مکہ ہی شامل نہ تھے، مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والے آباد قبائل نے بھی اپنے نوجوان بھیج کر اہل مکہ کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ یاد رہے کہ ان 4 اشخاص میں جن کو لوگوں کو ذہنی طور پر قائل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ابو عزہ عمر بن عبداللہ الحجمی، یہ وہی احسان فراموش شخص ہے جس کو بدر کے قیدیوں میں شامل کیا گیا تھا اور اس نے عذر ظاہر کیا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں فدیہ نہیں دے سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بلا کسی فدیہ طلب کیے ہوئے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جنگ میں کسی قسم کا بھی عملی قدم نہ اٹھاتا، لیکن اس احسان فراموش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بہرحال جنگ کی تیاریاں شروع ہیں اور یہ افراد لوگوں کو جوش و ولولہ دلا رہے ہیں اور لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ سیدنا جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، یہ چھوٹے نیزے سے وار کرنے میں انتہائی ماہر تھا اور اس کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے اس شخص کے ساتھ یہ معاہدہ کیا یا یہ بات طے ہو گئی کہ اگر تم میرے چچا طعیمہ کو حضرت سیدنا حمزہ نے جنگ بدر میں واصل بجہنم کیا تھا، اگر تم میرے چچا کا بدلہ لینے میں میری معاونت کرو، طعیمہ کو مارنے والے فرد یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو، تو پھر میں تمہیں اس کے عوض آزاد کر دوں گا اور تم ایک آزادی کی زندگی جی سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، نہ ہی اظہار ایمان کیا تھا، لیکن وہ ساری نقل و حرکت سے اپنے محبوب بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنا چاہتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت حکمت عملی تیار کر کر اور جنگی لاہ عمل تیار کر کر ان کفار کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ کفار کی تیاریاں اپنے زوروں پر تھیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کو ایک خط دیا اور اس خط میں اس لشکر کے آنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ بنی غفار کا یہ شخص انتہائی سرعت رفتاری کے ساتھ مدینے کی طرف جاتا ہے اور 2 یا 3 دن کے فاصلے سے یعنی 2 اور 3 دن کے وقفے سے اس فاصلے کو طے کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد اقصیٰ میں یا بعض مورخین کے بقول مسجد قباء میں موجود تھے۔ مسجد قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ بنی غفار کے یہ شخص نے یہ خط ان تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خط کو ساتھ لے کر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سعد بن ربیع سے فرمایا کہ اس خط کو پڑھو۔ جب سعد بن ربیع نے یہ خط پڑھا کہ کفار کا بہت بڑا ایک لشکر اپنے تمام حالات جنگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے تیاریاں پکڑ رہا ہے اور بہت جلد ہی وہ مدینے پر حملہ کرنے کا قصد رکھتے ہیں، تو آپ اپنی تیاریاں مکمل کیجئے۔ سعد بن ربیع نے جب یہ خبر سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیع کو حکم دیا یہ خبر فی الحال اپنے تک محدود رکھیں اور یہ خبر کسی تیسرے فرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ سعد بن ربیع کی زوجہ نے یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور سعد بن ربیع کی گفتگو کو سن لیا تھا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا نے مجھے جب اس راز کو منکشف نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور میری زوجہ نے یہ ساری بات سن لی ہے اور اگر کل کو یہ کسی سے بات کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد مجھ سے اٹھ جائے گا، تو آپ نے اپنی زوجہ کی اس حرکت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ نے آپ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن لیا ہے کہ اس بات کو ابھی صیغہ راز میں رکھا جائے
کہ اہل مدینہ پر حملے کے لیے کفار ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو اگر یہ خبر کسی تک پہنچتی ہے اور بواسادت میری اہلیہ کے پہنچتی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قصوروار نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے درگزر کرو، اسے کچھ نہ کہنا۔ بہرحال 5 شوال سن 3 ہجری کفار کا لشکر جو 3000 جنگی سرماؤں پر مشتمل، جس میں 700 زرہ پوش اشخاص، 200 گھوڑے سوار، 3000 اونٹ، مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی پر حملے کے لیے چل پڑے ہیں اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مسلمانوں سے 5 گنا کم و بیش بڑی قوت ہے جس سے مسلمانوں نے ٹکرانا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد غزوہ احد میں 700 کے لگ بھگ تھی۔ 300 منافقین جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے راستے سے واپس لوٹ چکے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی قلیل تھا، ان کی حیثیت کفار کے بہترین اسلحے کے بڑے ذخائر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ظاہری اسباب تو یہی بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کی حالت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میدان جنگ سے فرار کے 1% بھی امکانات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ازواج کو اپنے ساتھ لائیں۔ کفار اپنی ازواج کو اس لیے ساتھ لائے تھے تاکہ یہ ہمارے جو مر گئے ہیں افراد، ہمارے مرنے والے افراد کا ذکر کریں اور ہمیں بہادری دلانے کے لیے کچھ ایسے قصائد پڑھیں جس سے ہمیں جوش و ولولہ نئے سرے سے امڑے اور ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت نعوذ باللہ مزید بڑھ جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے حملے پر حملے کریں۔ ان خواتین جن کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے جنگی قصائد پڑھنے تھے، جنگی قصیدے پڑھنے تھے اپنے لوگوں کو جوش و ولولہ دلانے کے لیے، ان میں ہند بنت عتبہ اور ام حکیم بنت حارث، فاطمہ بنت ولید، برزہ بنت مسعود، ریتہ بنت منبہ، سلافہ بنت سعد، خناس بنت مالک، امرہ بنت علقمہ بھی شامل تھیں۔ اور یاد رہے کہ یہ دف بجاتی تھیں اور اپنے مقتولوں کے مرثیے گاتی تھیں، خود بھی آہو فگاں کرتی تھیں، لوگوں کو بھی رلاتی تھیں اور ان کے جوش و خروش میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ ہند زوجہ ابو سفیان یعنی جناب سیدنا معاویہ کی والدہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، بار بار وحشی کے پاس سے گزرتی اور اسے یہ کہہ کر جوش دلاتی، وَيْحًا أَبَا دَسْمَةَ اِشْفِي وَاسْتَشْفِي، واہ واہ اے ابو دسمہ، وحشی کی کنیت ہے، ہمیں بھی شفا دے اور خود بھی شفا پا، یعنی سیدنا حمزہ کو شہید کر، اس سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اس سے تیرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ لشکر کفار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، لیکن ان میں ایک وہ شخص جس کا نام ابو عامر راہب ہے، یہ وہی شخص ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبی آخر الزمان کی خوشخبریاں سناتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بخوبی جانتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ابو عامر کی مقبولیت میں اضافہ کم ہونا شروع ہوا، اس کی اہمیت اس کے اپنے قبیلے اوس کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اس بات کا برملا انکار کیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی میں خوشخبری سناتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے ضرر فرمائی تھی کہ اے باری تعالیٰ اس کو اپنے وطن سے دوری اور بے کسی کی موت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی دیگر دعاؤں کے لیے کی طرح قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوائی کی موت عطا فرمائی۔ بہرحال اس قافلے کے اندر ابو عامر فاسق بھی شامل تھا جو اپنے 50 حواریوں کے ساتھ، یعنی قبیلہ اوس کے 50 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے نکلا تھا، اور یہ سارا راستہ کفار مکہ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا رہا کہ جب ہم مدینے پر حملہ کریں گے تو قبیلہ اوس کے بہت سے افراد مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی تلوار کو بلند کریں گے۔ لیکن اس کا خیال محض اس کی خوش فہمی ہی ثابت ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک پوری فوج،
پورے غیظ و غضب کے ساتھ آ رہی ہے، اور کفار کا یہ لشکر جرار مدینہ پاک کی بستی پر چڑھائی کرنے کے لیے کسی طوفان کی طرح تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ جب یہ لشکر مقام ابوا کے پاس سے گزرا، ابوا وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک موجود ہے۔ جب یہ لشکر وہاں سے گزرا تو ہند نے اپنے شوہر ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ جو ان کے ساتھ رؤساء تھے، سردار تھے، ان کو یہ تجویز دی ہمیں چاہیے کہ یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو تلاش کریں۔ انہوں نے پوچھا، پھر اس نے کہا پھر ہمیں چاہیے کہ اس قبر کو کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسد اقدس کو نکال لیا جائے۔ ابو سفیان نے کہا پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس نے کہا جب ہمارے بہت سے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر قیدی بنا دیے گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسد اقدس کے عوض ان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے کہیں گے، یعنی ہم سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدن مبارک لے لیا جائے، جسد اقدس لے لیا جائے، اور اس کے بدلے ہمارے قیدیوں کو آزاد کیا جائے۔ یہ تجویز اگرچہ تمام کے تمام کفار کو بہت پسند آئی، لیکن بعض صاحبان علم کفار جو معاشرتی لحاظ سے معاملے کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے اس معاملے سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے جسد اقدس کو قبر سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اس کو سبب بناتے ہیں، تو پھر کل کو ہمارے جو مقتولین مرے ہوئے لوگ ہوں گے، دوسرے قبائل ان کو بھی قبروں سے نکال کر ہم سے اپنی شرائط منوا سکیں گے۔ ایسے تو پھر مرنے کے بعد کسی کا جسم بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم دشمن کے مقتولین کے جسم نکالیں گے، وہ ہمارے مرے ہوئے افراد کے لوگوں کے جسم قبروں سے نکال کر ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ لہٰذا یہ تجویز ہی رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر اقدس کی حفاظت فرمائی، یعنی ان کے دلوں سے یہ خیال محو ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں کتنا غیظ و غضب لیے ہوئے بڑھ رہے تھے، اور ایسا کام کرنے کے متعلق بھی سوچا جا رہا تھا جو کہ تاریخ کے اوراق میں پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابو سفیان اور دیگر رؤسائے قریش اس سفر کو تیزی سے طے کر رہے تھے۔ کفار کا لشکر مدینہ طیبہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اس کی چڑھائی کی خبریں دور و نزدیک پھیل رہی تھیں۔ آنے جانے والے قافلے مدینہ شریف اس بات کی خبر پہنچا چکے تھے۔ جب اس قافلے کی آمد کی خبر سنی تو یہودیوں اور منافقوں نے مدینے میں دلی طور پر بہت خوشی محسوس کی، کیونکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقدامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے دین کو روکنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض معاہدوں کی وجہ سے یہ بھی مجبور تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کفار کی لشکر کشی کا سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے اس معاملے کو سن کر انتہائی خوشیاں منائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس اور مؤنس کو مشرکین کے حالات پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وادی عقیق میں انہوں نے جا کر ساری صورتحال کو جانچا پرکھا، اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عریض کے علاقے میں کفار نے اپنے گھوڑوں اور دیگر مویشیوں کو مسلمانوں کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور ان جانوروں نے ایک سبز تنکا بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حباب بن منذر کو ان کی سرگرمیوں اور فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے واپس آ کر تفصیلی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع فرمایا کہ اس بات کی تشہیر نہ کریں کہ کفار کتنی افرادی قوت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اکثر یہ الفاظ نکلتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہم بکا اجول و بکا اسول، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ اے اللہ، میں تیری قوت سے ہی حملہ کرتا ہوں اور ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ جمعے کی رات اوس و خزرج کے نوجوان تمام شب مسجد اور حجرات نبوی کا پہرا دیتے رہے، کہیں دشمن رات کے کسی پہر
ہم پر حملہ نہ کر دے۔ شہر کے راستوں پہ ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ کوئی کافر حملہ نہ کر سکے۔ وادی کنات کے وسط میں شہر مدینہ کے سامنے جبل احد کی سمت میں کفار کا لشکر خیمہ زن ہو چکا تھا۔ یہ لشکر 12 شوال کو بروز بدھ یہاں پہنچا تھا۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 روز یہ لوگ یہاں ٹھہرے رہے اور جنگ کے لیے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ ہفتے کے روز 15 شوال کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اسلام کے جان نثار سپاہیوں کے ہمراہ مدینے سے روانگی کا ارادہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی۔ اس صورتحال میں صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے یا مدینے سے باہر جا کر کفار سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ جمعے کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کی جو اس کی دھار ہے اس پر کئی دندانے پڑے دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گائے کو دیکھا جس کو ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے سے مراد میرے وہ اصحاب ہیں جو شہید ہوں گے، اور میری تلوار کی دھار پر پڑے ہوئے دندانے وہ گویا اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کو قتل کیا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ڈال رکھا ہے۔ تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو لیا کہ مدینہ ایک مضبوط فصیل ہے ہمارے لیے۔ اگر تم سمجھو تو ہمیں شہر مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہیے، اور ہم مدینہ میں رہ کر اس لیے کامیابی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہمیں مدینہ کے ہر گلی کوچے کا بخوبی علم ہے۔ کفار کو یہاں پر آ کر ہم سے لڑنے میں کافی دقت اور تکلیف کا سامنا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی رائے یہ تھی ہمیں مدینے سے باہر جا کر لڑنا چاہیے، دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ ہم خوف اور بزدلی کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا باپ تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں، جبکہ اس کے برعکس سیدنا حمزہ، سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک اور انصار کے چند دیگر نوجوانوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم باہر نہ نکلے تو کفار ہمیں بزدل اور خوف میں مبتلا سمجھیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکل کر حملہ کریں۔ بدر میں اگر ہماری تعداد 300 تھی اور اللہ نے ہمیں ایک روشن فتح عطا فرمائی، تو ہم اب 1000 افراد پر مشتمل نفوس ہیں، قافلہ ہے، یہ کیوں نہیں فتح حاصل کرے گا؟ اس مجلس مشاورت میں شمع توحید کے پروانوں نے اپنے اپنے جذبہ جان فروشی کا جس انداز سے اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر جا کر لڑنے کو ترجیح دی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، آج میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر ہم ان کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہوتے۔ یہ جمعے کا دن تھا، اسی دن آپ روزے میں تھے، اور ہفتے کے دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس روز بھی آپ حالت روزہ میں تھے۔ دیگر حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے، جس میں صحابہ اکرام کی بہادری کے جوہر اور کفار کا بھاگنا، اپنا مال غنیمت چھوڑ کر چلے جانا، اور دیگر واقعات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ